کوئی بھی کولیٹرل اور سیکورٹی اور ان کی جائیداد رہن نہیں رکھی ہوئی. اگر ایدھی صاحب جیسی شخصیت ایمبولینس بنانے نکلتی ہے سروس، اور پہلی ان کی اگر آپ کہانی پڑھیں تو پہلی ایک انہوں نے ایمبولینس خریدی تھی، اس میں خود ہی وہ اسے چلا کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. آج دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس نیٹ ورک ہے. تو ایدھی صاحب کو کس نے پیسہ دیا؟ پاکستان کی عوام نے دیا، اور خرچ ہوا پاکستان کی عوام پہ. بے تحاشا ایسی مثالیں. ابھی فلڈز آئے تو فلڈز میں گورنر ہاؤس کے ذریعے لاہور کے بہت سارے انڈسٹریلسٹ نے اتنی ڈونیشنز دیں کہ اربوں روپے کی ٹرکس چیزیں پیک خود کرا کے اپنی انڈسٹری کو پارشلی شٹ ڈاؤن کر کے ان کی جو اسمبلی لائنز تھی وہاں پہ چیزیں لوگوں کے لیے جو مستحق تھے پیک کی. میں خود بھی کیا ان کے ساتھ، اور ساؤتھ پنجاب میں، سہون شریف میں، سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا، پنجاب کی عوام کی طرف سے ان کو امداد پہنچائی گئی. ترکی میں جب زلزلہ آیا تو ٹرک اپنا ایئر پلینز کا پرائم منسٹر وہاں خود بھی گئے، حکومت کی طرف سے بھی امداد کی، انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کہا تو، اور پی آئی اے کی انہوں نے سروس پروگرام کی کہ جو بھی امداد دے گا مفت پہنچائی جائے گی. فل پلین لوڈز جو ہیں وہ یہاں سے پرائیویٹ سیکٹر نے لاہور سے، کراچی سے، مختلف جگہوں سے ترکی کے ضرورت مندوں کے لیے بھیجے. تو اگر معاشرے میں نیگیٹیوٹی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو کہاں سے آتے کرتے ہیں؟ ہم کہاں تھے، کہاں آئے، کیسے ہوا، کیا خرابیاں ہیں؟ خرابیوں پہ ہم اگر نظر نہیں رکھیں گے، انلیس وہ کسی کا کال ہے کہ if you identify the problem, you're already halfway to the solution of the problem, towards the solution of the problem. تو جب تک ہم اپنی خرابیوں پہ نظر نہیں رکھیں گے ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. لیکن جو مایوسیاں سسٹمیٹیکلی پھیلا دی گئی ہیں کچھ لوگوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے یا کچھ اوروں نے اپنی غلط حکومتیں قائم رکھنے کے لیے یا کچھ اور ذریعے سے، ہمیں ان سے باہر نکلنا ہوگا. ہمارے نوجوانوں کو لوگوں کے، دوسروں کے الٹیریئر موٹیوز کا ٹول نہیں بننا ہوگا. ہمارے نوجوانوں کو اپنے اندر کریٹیکل اینڈ اینالیٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز پیدا کرنی ہوں گی کہ جو بھی ان کو بات کی جا رہی ہے، چاہے میں کر رہا ہوں چاہے کوئی اور کر رہا ہے، اس کا تجزیاتی جائزہ، اس کی اینالیٹیکل کی تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کی ان کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی ان کو یہ کہے کہ آپ کا کوئی کان کاٹ کے لے گیا، دیوانہ وار پیچھے بھاگنے کی بجائے ان کو پہلے اپنا کام دیکھنا ہے، فیکٹس دیکھنا. اگر کوئی ان کو یہ کہے کہ پورے ملک میں چوری ہو گئی ہے اور ڈاکہ لگ گیا ہے اور پورے ملک میں کرپشن ہو گئی ہے، تو ان کو دیکھنا ہے کہ کس دور میں کرپشن ہوئی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، امریکہ کا بھی، سویڈن کا بھی، چائنا کا بھی، سوئٹزرلینڈ کا بھی ہر سال ریٹنگ کرتا ہے. بڑے روبسٹ ان کے میکانزم ہیں کہ کرپشن پرسپشن کے بارے میں بتاتے ہیں. تو دیکھنا ہے کہ کس وقت ہم کہاں تھے، کب کہاں پہ. غالباً 2013 میں ہم ٹرانسپیرنسی انڈیکس میں پوری دنیا میں 117ویں نمبر پہ تھے. 116 ممالک ہم سے ٹرانسپیرنسی میں بہتر تھے. 2018 میں ہم 112 نمبر پہ آ گئے، 105 رینکنگ ہماری بہتر کی، اور 111 ممالک بھی ہم سے بہتر تھے. 2022 میں غالباً ہم 142 نمبر پہ آ گئے اور 141 ممالک ہم سے بہتر ہو گئے، ہم پیچھے چلے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ ملک کے اندر معیشت میں اکانومی بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملک کے آگے جانے کے لیے. when we are talking about sustainable development, it is the economy which matters a lot. Unless you have fiscal space, you can't spend. You have a larger fiscal pie. You can spend more on social development, on education, on health. So you have to look at it. پرائس واٹر ہاؤس کوپر ایک بہت معروف ادارہ ہے دنیا کا. وہ رینکنگز بناتا ہے کہ ملکوں کی معیشت کہاں جا رہی ہے. 2018 میں ہم 24ویں بڑی معیشت بن چکے تھے. 2022 میں ہم 47ویں معیشت پہ آ گئے تھے. تو 23 ممالک ہم سے آگے نکل گئے. ہم وہ پرائس واٹر کوپر ہاؤس کی پریڈکشن تھی کہ اگر یہ پالیسیز چلتی رہیں تو ہم G20 کنٹریز 20 بڑی معیشتوں میں 2025 تک پہنچ جائیں گے. لیکن وہ ریورسل ہوا.
اور کووڈ اور باقی ملکوں میں بھی آیا، لیکن پاکستان میں ان ممالک میں بھی کووڈ آیا جو 23 ممالک ہم سے آگے نکل گئے۔ آخر کچھ معاشی پالیسیاں تھیں۔ 2018 کے بعد پاکستان کا ڈیٹ برڈن اگلے 3.5 سال میں 79% بڑھا۔ تو ہمیں جو بھی چیز دیکھنی ہے، اور اس کے ان سب پالیسیز کے باوجود کسی کے لیے ڈیولپمنٹ اہم ہے، کسی کے لیے ایجوکیشن اہم ہے، کسی کے لیے ہیلتھ اہم ہے۔ اگر ہم، کیونکہ آپ کی جو مقاصد ہیں، نوبل objectives which Shannon Development Association has laid down, that includes democracy as well. And democracy is the way to go. Perhaps it is the only way to go forward. اور ابھی ڈیموکریسی کے لیے سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اٹس اے نوبل ریسپانسبلٹی آن ایوری سٹیزن ٹو ڈیسائڈ کہ کس پارٹی کو اور کس کو ہم نے ڈیلیگیٹ کرنی ہے یہ نوبل ریسپانسبلٹی کہ آپ آئیں اور ملک کی خدمت کریں۔ ہر پارٹی جو ہے وہ آپ کو اپنے قصے سنائے گی، اپنے واقعے بتائے گی، اپنی تعریف کرے گی، اپنے آگے کی مینیفیسٹو بتائے گی اور اس کے بارے میں وہ بات کریں گے۔ اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو ہیو اے کریٹیکل انالیسز آف واٹس بینگ سیڈ، ویریفائی دوز تھنگس، اور ان کو دیکھیے، ان کو سمجھیے۔ ایوری ون ہیڈ دیئر، پارٹیز کا اپنا ایکسپیرئنس ہے، اور ڈیورنگ دیٹ ایکسپیرئنس انہوں نے جو بھی کام کیا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کام کتنا اچھا کیا۔ آپ کے نزدیک اگر ایجوکیشن اہم ہے تو ایجوکیشن کو دیکھیے، اس کو ویریفائیبل سورسز سے معلوم کیجئے کہ جو کہا جا رہا ہے کیا وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، فار اینی پارٹی۔ فار انسٹنس، اب جس طرح ابھی شہزاد صاحب ذکر کر رہے تھے، when I was Minister Education، تو from 2013 to 18 I was Federal Minister Education، اور اس دور میں میں اللہ کا اگرچہ بہت سی کمیاں رہی لیکن اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ 5 سال اسٹینڈ آؤٹ ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ ان ایجوکیشن۔ ہمارے اس دور میں پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ کی کوششوں سے تمام صوبوں میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستان میں وہ بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے 5 سے 16 سال کے بچے، کانسٹیٹیوشن میں جو اہمیت ہے، تو وہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں بڑی تعداد میں۔ تو ان ٹرمز آف نمبرز اینڈ ان ٹرمز آف پرسنٹیج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کمی آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں اس وقت ہوئی، یعنی کہ سب سے زیادہ انرولمنٹ اس وقت بڑھی اور کوالٹی آف ایجوکیشن اس وقت بہتر ہوئی۔ لیکن 2018 کے بعد انفارچونیٹلی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی کہ آج یہ بات افسوسناک بھی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں اس وقت پاکستان بدقسمتی سے، شرمندگی سے، ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ایز آئی اسپیک ناؤ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد آؤٹ آف اسکول چلڈرن تعداد کی پاکستان میں۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس نے آج 40 لاکھ بچوں کو اکوموڈیٹ کرنا تھا، وہ اس میں تعداد بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہو گئی؟ ہر سال تو آبادی بڑھ رہی تھی، بچے بڑھ رہے تھے، کیا پالیسیز ریورسل ہوئی؟ آپ ویریفائی کیجئے کہ 2013 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے پوری پاکستان کی یونیورسٹیز کو فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ تقریباً 34 بلین جاتی تھی۔ اس 34 بلینز کو اگلے سال بڑھا کے 2014 میں 48 بلین کر دیا گیا، تو 5 یا 10% کا اضافہ نہیں، تقریباً 45% کا اضافہ تھا۔ اس سے اگلے سال بڑھا کے 64 ارب کر دیا گیا، اس سے اگلے سال بڑھا کے 86 ارب کر دیا گیا، اس سے اگلے سال بڑھا کے 100 ارب کر دیا گیا، اور 5ویں سال وہ 120 ارب۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا 80 ارب کا اضافہ ایک دور میں، اس سے پہلے جو ہائیسٹ اضافہ ہوا تھا 20 ارب کا ہوا تھا ایک 5 سالہ حکومت میں، لیکن 80 ارب کا اضافہ ایک دور میں کیا گیا۔ اور 2018-19 میں کیا ہوا؟ ابھی کووڈ بھی نہیں آیا تھا، پاکستان میں فروری 2020 میں پہلا کووڈ کا پیشنٹ رپورٹ ہوا، تو 2018-19 میں HEC کی گرانٹ کم کر کے تقریباً 60-61 ارب کر دی گئی، اور اگلے 4 سال وہ 60 سے 65 ارب کے درمیان ہوتی رہی۔ تو
بجائے اس کے کہ ہم ایموشنز کے اوپر فیصلے کریں، بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کون زیادہ سمارٹ لگتا ہے یا کون زیادہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کارکردگی، شفافیت، ایمانداری اور ڈلیوری کس کی زیادہ رہی، ہاسپٹلز کب بنے، ٹرانسپیرنسی کب ہوئی، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کب بنے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے we will have different opinions. I can have my own logic, I can have my own say, my other citizen will have his or her own say, but at the end of the day, in a pluralistic society, we have to coexist, we have to respect each other. So please, ہمیں چاہے پالیٹکس ہوں اور کبھی بھی ٹولز بن کے ماورائے قانون کوئی کام کرنے کی کسی معاشرے میں اجازت نہیں. ڈیموکریسی کے لیے ہم مضبوط رہیں، ڈیموکریسی میں الیکشنز اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ ہوں، اور اس کے بعد ہم اس میں اپنا ڈیسیژن جو ہے سٹیزنز اس میں فیصلہ کریں کہ ہمیں کون سے لوگ چاہیے جو ملک کو لیڈ کریں اور ملک کو آگے لے کر جائیں، اور دیٹ ڈیسیژن مسٹ بی آن میرٹس. سو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ چانن ڈیولپمنٹ ایسوسیشن، Chanan stands for light and brightness, and they have the resolve to disseminate good practices, and you can share good practices from around the world. So please keep working for democracy. Please keep working for peace. Women empowerment is very important. میں نے آ کے ایز گورنر، کیونکہ گورنر چانسلر بھی ہوتا ہے تمام تعلیمی اداروں کا، تو ایک کنسورشیم بنایا ہے. دس کنسورشیم کنسسٹ آف وائس چانسلرس اینڈ ڈفرنٹ فیکلٹی ممبرس، اور یہ کنسورشیم کام کر رہا ہے کہ ویمن ایجوکیشن کے اوپر اور ویمن امپاورمنٹ کے اوپر. اب دیکھیے اس میں بھی اگر آپ نے لنکنگ ڈیموکریسی ود دا ویمن امپاورمنٹ، تو آپ ضرور دیکھیے کہ کس کس حکومت نے کیا لیجسلیشن کی ہے جو ویمن امپاورمنٹ کی بہتری کی طرف جاتے ہیں، کیا اقدامات کیے ہیں جو ویمن ایجوکیشن کی بہتری کی طرف جاتے ہیں، کیا فنڈنگ کی ہے ڈیولپمنٹس کی جو ویمن ایجوکیشن اور امپاورمنٹ کی طرف جاتی ہے. فار انسٹنس پاکستان کی پبلک سیکٹر میں پہلی ویمن یونیورسٹی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی بنی، اور نواز